تو اللہ کے جو نیک بندے ہونے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں اللہ کے ولی. آج کل جو ہے نا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی بننا تو بہت مشکل کام. اللہ کے ولی ہم کیسے بن سکتے؟ وہ تو اولیاء اللہ تو گزر گئے ہیں، یا تو ہوں گے وہ شاد و نادر ہوں گے. ہمارے معاشروں میں اس طرح کے غلط نظریے بھی ہے کچھ لوگوں کے بارے میں، بلکہ پاگل قسم کے لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی. پہنچے ہوئے سرکار جو بہت ہی زیادہ اپنا آپ کو گن کرے اور بس اپنی سوچ میں گھومے پھرے، اس کو ہم سمجھتے ہیں اللہ کے ولی پہنچا ہوا سرکار ہے. ہم اپنی طرف سے القاب دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو لقب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہاں تک ہے، خرافات ہے کہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تو پہنچا ہوا ہے، اس کے لیے تو کوئی عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے. استغفر اللہ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کوئی افضل انسان نہ آیا ہے نہ آئیں گے. آپ علیہ السلام نے کتنی آپ نے عبادت کی. آپ تو رات پر جاگتے رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک کے اندر سوجن آتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے سارے گناہ معاف کیا ہوا ہے، آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے میرے پچھلے سارے گناہ معاف کیا ہے تو پھر مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ملنا چاہیے، مجھے تو اس سے بھی زیادہ عمل کرنا چاہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت آنے تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی حکم دیا کہ عبادت جاری رکھے، استقامت اختیار کرے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ مبرہ ہو، نہیں ہو سکتا. جو کوئی اپنا آپ کو مبرہ سمجھتا ہے وہ شیطان ہے، شیطانی وسوسہ ہے. شیطان اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا چاہتا. اللہ کے ولی بننے کے لیے کوئی اس طرح کے کوئی الگ سے کوئی حکم نہیں ہے.